بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو فصوص الحکم سیریز میں ایک نئی ویڈیو ہے۔ ہم شیخ محمد بن صالح الکاتب الکلیبولی رحمہ اللہ، یہ کلیبولی جگہ کا نام ہے جہاں کے وہ منسوب ہیں، یہ جہاں کے وہ رہائشی تھے، تو ان کی شرح، ترجمہ اور مقدمہ لے کر آئے ہیں۔ تھوڑا سا ان کا تعارف ہو جائے۔ شیخ محمد صالح المعروف بے بازجی زادہ اوغلو، یہ ترکی کے تھے اور کلیبولی شہر میں رہائشی تھے۔ تو یہ فقیہ تھے، حنفی تھے، زاہد تھے اور صوفی تھے، اور یہ طریقہ بیرامیہ سے تھے۔ ان کی تاریخ وفات سن 855 ہجری ہے۔ تو یہ تقریباً ہمارے جو شیخ ماہمی ادھر انڈیا کے تھے ان سے کچھ 20 سال بعد کی ان کی تاریخ وفات ہے، تقریباً دور ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے فصوص کی شرح کی ہے اور ایک منفرد شرح کی ہے۔ تو باقی دیکھتے ہیں ان کی دیگر مؤلفات میں کیا ہیں۔ تو ان کی دیگر مؤلفات میں ایک کتاب مغارب الزمان ہے، اور ایک شرح فصوص الحکم ہے، اور ایک کوئی ان کی نظم ہے ترکی زبان میں تصوف کے حوالے سے، وہ کافی بڑی ہے، اس میں تفصیل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مؤلف اپنے مقدمے میں کیا لکھتے ہیں، کس طرح سے شروع کرتے ہیں کتاب کا مقدمہ۔ تو ابتدا کرتے ہیں جی الحمدللہ الذی جل و جلا جل و جلی و تجلی بجلال سمدانیت لکبریائہ المتعالی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے جو ہے وہ مقدمے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد درود شریف کا صیغہ ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اما بعد، کہ اللہ تعالیٰ کا فقیر محمد بن صالح الکاتب جو دار جہاد آسن البلاد کلیبولی کا رہائشی ہے۔ تو یہ ترکی اور روم کا کوئی علاقہ ہے، ابھی ایگزیکٹ تو نہیں پتا جس کو کیا کہتے ہیں۔ اور پھر مقدمے کی ابتدا ہی اپنے خواب سے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشارت والے خواب میں دیکھا، اور یہ سن 853 ہجری کی بات ہے۔ جس طرح شیخ اکبر نے فصوص کی ابتدا میں ایک خواب کا ذکر کیا، تو انہوں نے بھی اپنی شرح کی ابتدا میں خواب کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں جی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، میری طرف دیکھا اور مجھے فرمایا کہ آج کے بعد میں تجھے درس دوں گا یا یہ کتاب پڑھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے قلب کو منور پایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے قلب نے کہا کہ فصوص اگرچہ کہ راسخین کے قلوب کے لیے ایک نشانی ہے، یعنی کتاب فصوص الحکم جو علم میں راسخ لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک نشانی ہے، لیکن ناسخین کی عقول کے لیے جو ہے یہ پریشانی ہے۔ راسخین کے قلوب کے لیے نشانی ہے، اور ناسخین کی عقول کے لیے، یعنی کہ جو کم درجہ لوگ ہیں، ناقصین بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک پریشانی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس میں وہ کچھ بھی ہے جو شریعت کے مخالف ہے، اور اس میں وہ کچھ بھی ہے کہ جس کی تفاصیل جو ہیں وہ ذکر نہیں کی گئی، اور اس میں وہ باتیں بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے ظاہر کو مان لے گا اور بالکل اس کی لٹرل تشریح کرے گا یا اس کو لٹرل سمجھے گا، تو وہ بلا شک و شبہ اس پر کفر کا ہی اطلاق ہوگا۔ اور آگے اس میں وہ کچھ بھی ہیں کہ اگر کوئی اس کے باطن پر اعتراض کرے گا تو پھر اس کے لیے استغفار ہی کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی میں پریشان تھا، متحیر تھا، حیران تھا اسی بارے میں کہ ایک عجیب سا بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، تو میں نے وہ کتاب اٹھائی، تو اس کتاب میں لکھا تھا کالا الجلال الخجندی ناقلاً عن الاوزجندی قائلاً عن المؤید الجندی روایتاً من بعض اصحاب الشیخ رحمہم اللہ تعالی بیان قال لہو۔ تو مطلب یہ انہوں نے خواب کا یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جی میں نے خواب میں جو سارا سلسلہ دیکھا تو اس میں کوئی شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، میں نے اٹھائی، اس کو پڑھا تو اس پر لکھا تھا کہ جلال خجندی جو ہیں کہتے ہیں
اور اوس جندی سے ہے نقل کرتے ہیں، اور یہ معید الجندی کا قول ہے، اور انہوں نے شیخ اکبر کے کسی ایک ساتھی سے اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ معید الجندی جو ہیں وہ شیخ کے سوتیلے بیٹے سعد الدین کونوی کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ اپنا ذکر کیا ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے کہ کتاب کے موضوع کے والے سے کہ اس کا موضوع کیا ہے، تو کہا ہے جی اس کا موضوع ہے جو حق تعالیٰ سبحانہ کا وجود، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ موضوع ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کی مبادیات کیا ہیں، کہا کہ جی امہات و اسماء الحقائق اللازمہ لوجود الحق عز و جل، کہ اس کی مبادیات یا اس کی جو بیسک چیزیں ہیں اس میں جو بیان ہوئی ہیں وہ اسماء الہیہ کی امہات ہیں، اور یہ وجود حق کے ساتھ ہیں، اور انہیں ہی اسماء ذات کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آگے مصادرات کی بات کی ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ جی ہم نے جو ہے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے اور اس کو جو نہیں ہے یہ لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اس مختصر سے مقدمے کے بعد انہوں نے اس کتاب کی ایک اپنا طویل ایک مقدمہ لکھا ہے، جس میں تمہید اول، تمہید ثانی، مطلب تمہیدات کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہید اول جو نہیں ہے وجود کے بارے میں ہے کہ وجود کیا ہے، تو یہ وجود کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جی، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ظاہری بات ہے تفصیل میں تو نہیں دیکھ سکتے۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الذی لا الہ الا هو غنی فی نفسہ و متعال فی قدسہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں غنی ہے اور اپنی صفات یا اپنی علو میں پاک ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ وجود ہو یا ذات ہو یا شے ہو۔ پھر آگے انہوں نے محققین کا نام لے کر فصوص کے شارحین سے ہی وجود کی ڈیفینیشن نقل کی ہے۔ کہتے ہیں جی قال المحققون بحسب الذوق الالہی والوجدان الاسنی، السنی ہونا چاہیے شاید، ادھر اسن لکھا ہے، تو ہے جی الوجود من حیث هو لا بشرط شیء ولا بشرط لا شیء، هو الحق المطلق الذی هو غیب الغیوب وحقیقت الحقائق۔ اب یہ ڈیفینیشن جو ہمیں اس جگہ پہ مل رہی ہے، یہ اس وقت کی ڈیفینیشن ہے جب وجود کو فصوص کے شارحین نے فلاسفائز کر دیا، مطلب فلسفے کی زبان میں جب بیان کیا۔ شیخ اس طرح سے بیان نہیں کرتے وجود کو، شیخ کی وجود کی ڈیفینیشن ہو رہا ہے، لیکن یہ شیخ کی ڈیفینیشن نہیں لا رہے، یہ شارحین کی لے کے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ تفصیل لکھی ہے کہ جی کیا ہے وجود کے بعد دوسری تمہید جو نہیں ہے حقیقت محمدیہ کے حوالے سے ہے، تیسری تمہید جو نہیں ہے علم حق کے حقائق کے حوالے سے ہے، چوتھی تمہید جو نہیں ہے تعینات حق کے حوالے سے۔ یہ تمام تمہیدات جو نہیں ہے فصوص کے پہلے والے شارحین سے بالکل مطابقت میں ہیں، ہمیں تو کوئی اس میں ڈفرنس نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد تمہید پانچویں جو نہیں ہے اسماء اور معانی کی حضرت کے حوالے سے ہے، چھٹی تمہید جو نہیں ہے اسماء کی حضرت کے حوالے سے ہے، ساتویں تمہید جو نہیں ہے تعین اول اور تعین ثانی کے حوالے سے ہے، آٹھویں تمہید جو نہیں ہے سور علمیہ فیض اقدس اور فیض مقدس کے بارے حوالے سے ہے۔ اور فیض اقدس اور فیض مقدس کی جو ڈیفینیشن یہاں پر یہ لے کر آئے ہیں وہ سیم آپ کو کیسری میں بھی ملے گی، بلکہ کاشانی سے ہی انہوں نے نقل کی ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ ان کی ذرا ڈیفینیشن سن رہے ہیں، سور علمیہ جن کو عیان ثابتہ بھی کہتے ہیں، کہ حق سبحانہ تعالیٰ جب اپنی ذات کا، صفات کا اور اسماء کا عالم ہے تو اس کے اسماء اور صفات کی اس کے علم میں معقول صورتیں ہیں، اور یہ علمی صورتیں ہی عیان ثابتہ کہلاتی ہیں۔ اب اس ڈیفینیشن ظاہری بات ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں کر رہے محمد بن صالح الکاتب، یہ ظاہری بات ہے کاشانی نے بھی یہی کی ہے، کیسری نے بھی یہی کی ہے۔ جندی کی ڈیفینیشن کے بارے میں مجھے بھی ہے نہیں کنفرم، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا، پر یہ سلسلہ ادھر سے ہی چلا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے عیان ثابتہ کی ڈیفینیشن یہ کر دی کہ جی مطلب انہوں نے تو نہیں کی، اصل میں تو انہوں نے کی ہے جن لوگوں نے کی ہے، کہ عیان ثابتہ جو ہیں اسماء و صفات کی صورتیں ہیں۔ حالانکہ شیخ اکبر کے نزدیک ہماری فہم کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے، شیخ نے تو اس کے الٹ کہا ہوا ہے کہ اسماء الہیہ عیان ثابتہ کے نتائج ہیں، کہ عیان ثابتہ نے اسماء الہیہ کو جو بھی نسبی وجود دیا ہے تو وہ بیسیکلی ایک درجہ پہلے ہیں، اسماء اس سے ایک درجہ بعد ہیں۔ خیر، آگے انہوں نے کہا کہ جی اہل نظر ان کو ماہیات بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں کہا کہ جی یہ صورتیں، اب فیض اقدس اور فیض مقدس کی اس جگہ پہ ڈیفینیشن کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ صورتیں ذات الہیہ سے
حقیقت وجود کے تجلی میں مختلف آئینوں میں جب فائز یعنی کہ جب وہ پھیلتی ہیں تو یہ فیض اقدس سے تو پھیلتی ہیں، یہ مختلف آئینوں میں جب ظاہر ہوتی ہیں تو وہ فیض اقدس سے ظاہر ہوتی ہیں، اور فیض اقدس کو انہوں نے التجلی الذاتی الہی کہہ دیا۔ تو یہ فیض اقدس کی یہ ڈیفینیشن بھی جو ہے ہماری سمجھ کے مطابق تو بالکل بھی کوئی کام کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ فیض اقدس شیخ کے نزدیک جب ہم اس جگہ پہ آئیں گے دیکھیں گے تو وہاں پر پتہ چلے گا کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک سینس میں آیان ثابتہ کے ظہور کو فیض اقدس کہا ہے، اور یہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا، کیسری نے بھی کہا ہے، جندی نے بھی کہا ہے، کاشانی نے بھی کہا ہے، جامی نے بھی کہا ہے، مطلب سب نہیں کہا ہے۔ ہاں اگر وہ جو اس تفصیل کا جس کو پتہ ہو اور سورس سے جا کے پکڑے کہ کس طرح، وہ خیر لمبی بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہا ہے کہ جی جب یہ آیان ثابتہ خارج میں جن کا ظہور ہوتا ہے تو پھر فیض مقدس سے ہوتا ہے، مطلب جب داخل میں ان کا ظہور ہوا تو فیض اقدس سے ہوا، اور خارج میں جب ان کا ظہور ہوا تو فیض مقدس سے ہوا۔ اور فیض اقدس کو جو نہیں ہے تجلی الذاتی الہی کا ہے۔ فیض اقدس پہ ہم لمبی بات ابھی نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے اور یہ ویڈیو اتنی لمبی ہو نہیں سکتی، تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد 9ویں تمہید جو نہیں ہے وہ آیان ثابتہ کی تفصیل ہے۔ 10ویں تمہید جو ہے اسماء مراتب حقیقت الحقائق حضرت احدیت یہ ہے۔ 11ویں تمہید جو نہیں ہے وہ موجودات کے تعدد اور ہویت یعنی کہ اس کی حقیقت کے وحدت کی طرف ہے۔ اور 12ویں تمہید جو نہیں ہے حقائق علمیہ حقائق وجودیہ کے حوالے سے ہے۔ 13ویں تمہید جو نہیں ہے تعینات حضرات خمسہ کے حوالے سے ہے۔ 14ویں تمہید جو نہیں ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جی لیس فی الوجود من یظہر فیہ جمیع الاسماء والصفات الا الانسان الکامل، کہ وجود میں انسان کامل ہی ہے کہ جس میں تمام اسماء و صفات کا ظہور ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے پہلے فصل کی ابتدا ہے، اور پہلے فصل کی جو ابتدا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، ان کا شرح کا طریقہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ بیسیکلی انہوں نے یہ کیا ہے کہ شیخ کی عربی کی شرح نہیں کی، شیخ فصوص الحکم کو اپنی زبان میں دوبارہ لکھ دیے جس طرح سے ان کو سمجھ میں آئی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ ایک جگہ پہ کوئی جملہ لکھ رہے ہیں تو یہ اس جملے کو چینج کر دیتے ہیں، مطلب ابتدا کرتے ہیں جی کہ لما شاء الحق سبحانہ من حیث اسمائہ الحسنى التي لا يبلغ الاحصاء ای الکلیاتها وجزیاتها ان یرا عینہ او آیانها، مطلب شیخ نے یہ عبارت اس طرح نہیں لکھی ہوئی، شیخ کی عبارت مختلف ہے، تو یہ اپنی زبان میں جو نہیں، مطلب اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں فصوص کا تو جو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے یہ بیسیکلی انہوں نے عربی میں اپنی فہم کے مطابق فصوص کا ترجمہ کر دیا۔ کچھ لفظ وہی ہیں، کچھ تعبیرات کو چینج کر دیے، کچھ کسی جملے کو کسی اور طرح سے لکھ دیے، اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے جو شیخ کے جملوں میں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا ہی آسان ہے شرح، مطلب آپ ان کی عربی پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو سمجھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کرتے کرتے کئی دفعہ شیخ کی مراد سے کہیں دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی فہم کے مطابق اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور شیخ کا جو ہے ایک جامع جملہ ہوتا ہے جس میں سے مختلف طرح کی فہم آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک دلیل والے کو اس میں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے تو وہ دوسرا جو ہے اس میں سے کسی اور سینس میں کوئی اور بات بھی سمجھ لیتا ہے، لیکن انہوں نے ان تمام معنی کو مقید کر دیا۔ تو بیسیکلی یہ فصوص کے اوپر ایک قید ہے ان کی کتاب، تو کیونکہ اصل متن تو ہے نہیں، صرف یہی ہے، تو آپ اس کو فصوص کی ایک قید سمجھیں یا فصوص کی ایک فہم سمجھیں جو کسی اشارے نے سمجھی ہے۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف شارحین جب فصوص کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں خلاف شرع باتیں ہیں، تو مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب وہ مقدمات بڑے بڑے اصولوں میں ان خلاف شرع باتوں کی کوئی رعایت نہیں رکھتے، یعنی کہ بڑے بڑے اصول کہ وجود کیا ہے، حق تعالیٰ کا اور بندے کا تعلق کیا ہے، آیان ثابتہ کی ابتدا کیا ہے، اسماء کا اور آیان ثابتہ، اس میں کھلی چھوٹ ہے، مطلب جو کسی ایک نے کہہ دیا، جو پہلوں نے کہہ دیا، سب اس کو لکیر کے فقیر بن کے چل رہے ہیں، الا ماشاء اللہ اگر کوئی ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ چھوٹی باتیں کہ جس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی اصل ٹھیک ہے تو فرع کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اصل خراب ہے تو فرع کو آپ جتنا بھی ٹھیک کرتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں ان کی شرح میں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے۔
کہ بڑے بڑے مقدمات انہوں نے بائیں نہیں وہی نقل کیے ہیں کہ جو پرانے شارحین، ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کیا، مطلب ان پہ تنقید ہی کر دیتے کہ جی یہ بات شرع کے خلاف جا رہی ہے تو یہ میں نہیں مانتا، وہ بھی نہیں کی، وہ سیم لکھ دی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو کیا شرع کر رہے ہیں یا اس میں کیا چینج کر رہے ہیں۔ تو اب شیخ کا فصل شیسی میں قول ہے کہ جی جس میں شیخ اکبر کہتے ہیں کہ ولیوں میں سے کوئی بھی جب وہ ولایت کے حوالے سے چیز دیکھتا ہے تو خاتم ولایت کے مشکات میں سے دیکھتا ہے، یعنی خاتم ولایت کی ہی اس کو فیض آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جی جیسے رسول جب وہ دیکھتے ہیں اپنی رسالت کے حوالے سے کوئی چیز تو وہ خاتم الرسل کی فیض کے تحت دیکھتے ہیں۔ اور پھر شیخ نے آگے فرمایا کہ اگر رسول نبوت اور رسالت سے ہٹ کے ولایت کی حیثیت میں دیکھیں گے تو وہ خاتم ولایت کے فیض سے ہی دیکھیں گے۔ مطلب یہ شیخ کا ایک قول ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن سمجھ واضح ہے بالکل کہ یہ بات شیخ کر۔ پھر شیخ اس کے اوپر دلیل بھی لے کے آئے ہیں۔ پھر شیخ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فاضل ہوتا ہے یعنی کہ جو افضل ہے وہ ہر چیز میں تو افضل نہیں ہے نا، وہ تو جامع طور پر افضل ہے، لیکن کسی ایک معاملے میں کوئی دوسرا اس سے آگے ہو سکتا ہے۔ پھر آپ حدیث بھی لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر کی کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو تھا، پھر آپ وہ بھی لے کے آئے ہیں کہ کھجور کے درختوں کے والے سے پوچھا لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کر لو، جب اس طرح کیا تو وہ اس کا وہ رزلٹ نہیں آیا تو وہ لوگ پھر آگے کہ جی آپ نے کہا تھا، تو پھر آپ نے کہا کہ جی تم اپنی دنیا کو بہتر جانتے ہو۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں تو کوئی ہر فن مولا تو نہیں ہوتا نا۔ شیخ نے تو یہ بات کی ہے کہ جی افضل جو ہے وہ جامع طور پر تو افضل ہے لیکن کسی ایک فیلڈ میں کوئی دوسرا اس سے آگے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی اس میں بڑا مکر ہے، بڑا فتنہ ہے اور اس کی کوئی نہ برہان ہے، نہ کوئی شرعی ہے، نہ عقلی دلیل ہے۔ اور پھر یہ بھی مان لیا کہ شیخ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خاتم الولایہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سارا پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں دیکھیں اگر اس طرح مان لیا جائے تو پھر تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس چھوٹی سی بات پہ، حالانکہ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ اس سے کوئی دین میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن انہوں نے جو ہے اس پہ بڑا سخت قسم کا اعتراض کیا اور اس پہ شیخ سے بڑا کھل کے اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے کرنا چاہیے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ چھوٹی بات پہ تو کر لیا لیکن بڑی تمام باتوں پہ کسی پہ بھی نہیں کیا۔ وہاں پر آپ کی شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تھا اور اس چھوٹی سی بات پہ، حالانکہ جس سے شریعت کا شیخ تو شریعت کی حدیث بھی لے کے آئے، شیخ شریعت کا قول لے کے آئے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، تو وہ اس طرح کر کے جو نہیں ہے۔ تو یہ ان کے نزدیک جب انہوں نے مقدمے میں کہا تھا کہ جی یہ ملد اور موحد کا فرق ظاہر کرتی ہے تو یہ اس ملد اور موحد کی ایک نشانی ہے ان کے نزدیک، جس طرح سے میں سمجھوں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ فصوص الحکم کے شارحین کا ہم انالیسس کر رہے ہیں کہ کون سا شارح ہے، اپنے مقدمے میں کیا لکھ رہا ہے، شرح میں کیا لکھ رہا ہے، اصولوں میں کیا لکھ رہا ہے، فروع میں کیا لکھ رہا ہے۔ تو بہت سے شارحین جو ہمیں اصولوں میں یہ بات لکھتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی اس کتاب میں بڑا فتنہ ہے، اس میں ظاہر شریعت کا بڑا مسئلہ ہے، تو ایٹ دی اینڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی فروعات کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اصولوں پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اگر شریعت کا مسئلہ ہے تو اصل میں مسئلہ ہوگا نا، اصل توحید ہے، توحید اگر درست نہیں ہے پھر تو کچھ بھی درست نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر مسئلہ ہونا تھا تو پھر آپ یہ بتاتے کہ جی اس میں توحید کا یہ مسئلہ آ گیا، وہ تو کسی نے نہیں بتایا، یا اس میں یہ مسئلہ آ گیا، وجود کا یہ مسئلہ آ گیا، یہ باری تعالیٰ کے حوالے سے یہ مسئلہ، وہ کسی نے نہیں بتایا۔ تو چھوٹی چھوٹی جو فروعات ہیں انہوں نے سمجھا کہ بس یہی اس کا ہی حل ہے، تو اس طرح کر کے وہ کیا۔ لیکن خیر باقی ہے کہ جس حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فرغانی کو بھی کوٹ کرتے ہیں، کیسری کو بھی کوٹ کرتے ہیں، کاشانی کو بھی کوٹ کرتے ہیں اور صدر الدین کنوی کو بھی کوٹ کرتے ہیں، تو بیسیکلی ان کی شرح بھی وہ تمام پرانی شروحات سے ہی لی ہوئی ہے، صرف یہ کہ چند ایسی مقامات پہ، چیزوں پہ جہاں پر ان کو ظاہری طور پر شریعت کے مخالف بات نظر آئی ہے یا ان کی فہم کے مطابق مخالف نظر آئی ہے تو انہوں نے وہ چیزیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو انہوں نے کہا کہ جی میں اس کی شرح کر رہا ہوں۔ تو ہم اپنی کمپیریزن جب کریں گے تو اس میں تو اس کو شامل نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، وہ جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ مطلب اس کو بیان کیا جا سکے، اور وہ اس لیول کے نہیں ہیں، دلائل اس طرح سے نہیں ہیں۔ تو بس صرف اس مقدمے کا یا ان کی شرح کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ یہ بھی جان لیں کہ فصوص کے ایک شارح جو ہیں وہ یہ بھی ہیں اور انہوں نے بھی شرح کی ہے، اور یہ شرح عربی زبان میں چھپ گئی ہے، مخطوطہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو
فی الحال اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے شاعر کے ساتھ آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.